اللہ نے عورت کو جو مقام اللہ اسلام نے دیا ہے واقعی کسی، اور اس کا تذکرہ بھی صراحت کے ساتھ آپ دیکھیں، چاہے حج کے پورے ارکان ہوں اور طواف اور سعی کا وہ منظر ہو حضرت ابراہیم کا اور حضرت حاجرہ کا، کہ وہاں حضرت حاجرہ کا توکل اور حضرت ابراہیم کا بچے کے ساتھ چھوڑ کے جانا، اور حضرت حاجرہ کا کہنا کہ جاؤ، جانا ہے جاؤ ٹھیک ہے، اگر اللہ نے ہم تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے تو جس نے یہاں ٹھہرنے کا حکم دیا ہے وہی ہمارے رہنے اور کھانے پینے کا بھی انتظام کرے گا۔ ایک عورت کا توکل تھا وہ کہ آج آپ صحیح کر رہے ہیں، آج آپ اس نشانیوں کو اللہ نے باقی رکھا، زمزم کے اس نکلتے ہوئے چشمے کے سوتے کو اللہ نے باقی۔ عورت کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے وجدک عائلا فاغنیٰ، اے نبی ہم نے آپ کو فقیر پایا تو ہم نے غنی بنا دیا۔ کہاں سے؟ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ مل گئیں، خدیجہ الکبریٰ مل گئی، مکے کی سب سے بڑی تاجرہ، رسیاں گٹھیاں کھول دی انہوں نے دولتوں کی، اور اللہ کے نبی پہ نشاور کر دیا، اللہ کے نبی مالدار ہو گئے۔ تو عورت کا بڑے موڑ پر بڑا کردار ہوتا ہے، بڑے بڑے موڑوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی یہ شرف عطا فرمایا معذرت کے ساتھ کہ ایک ایسا موڑ آیا جہاں پوری جماعت ٹامکٹویاں مار رہی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے اس کا سراغ کہاں ملے گا۔ تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، محنت کر رہے ہیں بیچارے، پریشان ہیں میری وجہ سے، سب اذیت ہے، پریشان پوری دنیا، جہاں بھی اپنے اہل حدیث بھائی سب، امیر ہو غریب ہو، سارے پریشان بیچارے، سب دعا کر رہے ہیں سب، لیکن کسی کو کہیں سراغ نہیں ملا۔ اللہ نے ایک بہن کو بھیجا، یہ میں کہہ رہا ہوں غیبی مدد ہے، یہ حیدرآباد کی سرزمین، یہ حیدرآباد والوں کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ اس سرزمین سے وہ بہن اٹھی اور اس نے آ کے ایک ایسا اچکا اور اللہ نے اس کے ذریعے سے وہ کام کروایا کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ عورت کوئی کردار، عورت بہن، ماں، بیٹی، بیوی، ہر شکل میں آتی ہے، اور اللہ کمزوروں کے ذریعے مدد کروا کر تمہیں یہ بتلانا چاہ رہا ہے، اس کو حقیر مت سمجھو، اس کو حقیر، یہ نبی نے ہمیں درس دیا ہے۔ حضرت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عورتوں کے ساتھ بیٹھتے، اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ آپ کو ایک منظر میں آپ کو بتاؤں بخاری کے حوالے سے، اور میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا اور سوال و جواب ہوگا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ خود بیان فرماتی ہیں کہ جب بھی اللہ کے نبی کو کوئی بات ہوتی کہانی بھی سناتی تھی۔ اب وہ کہانی کیسی ہوتی تھی؟ ایک خرافہ نام کی کہانی بھی انہوں نے سنائی کہ ایک جنات نے ایک آدمی کو اٹھا لیا، اللہ کے نبی بیٹھ کے سنتے رہے۔ کبھی کبھی بیوی کی کچھ باتیں ہوتی ہیں شوہر کو بیٹھ کر سننا چاہیے، یہ نہیں کہ بس مطلب پڑھا تو میٹھی میٹھی باتیں کری، مطلب ختم تو تم سے ختم جاؤ، نہیں، بیٹھا کرو ذرا، ہاں چہل کرو، محبت سے بیٹھو، پیار سے، وہ کچھ بھی کہے تمہاری سمجھ میں آئے نہ آئے ہنستے رہو، مسکراتے رہو، تسلی ہوتی ہے۔ میری مائیں بہنیں کو دل کی آرزو بھی ہوتی ہے میرا شوہر مجھ سے کچھ پوچھے، مجھ سے کچھ سنے، نہیں کچھ بولتی تو کچھ چھیڑ دیا کرو، کچھ بھی چھیڑو، اس کو سنو، جس سے محبت ہے اس کی میٹھی میٹھی باتیں اچھی بھی لگتی ہیں۔ لیکن پتہ نہیں کیوں آج کل لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ذرا سا بیوی نے کچھ بولا، بھائی اپنی یہ بکواس بند کرو یار، مجھے نیند آ رہی ہے، صبح اس کو جانا ہے سونے ہے، نہیں سنو یہ واقعہ سنو، بڑا پیارا ہے، سناؤں کہ نہ سناؤں، ختم کر دوں؟ ہاں سنو ذرا، بڑی پیاری بات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھی تھی اور اللہ کے نبی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا میں آپ کو 11 سہیلیوں کی کہانی سناؤں۔ کتنی؟ 11 سہیلیوں کی کہانی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سناؤ، آپ نے بڑے غور سے وہ کہانی سنی، آپ بھی سنو وہ کہانی۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر وہ کہانی سنا رہی ہیں، اور کتنی لمبی ہے اور اللہ کے نبی نے کتنے صبر سے سنا ہے وہ بھی سنو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن 11 سہیلیاں آپس میں بیٹھ کر کچھ بات چیت کر رہی تھیں کہ سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ آج ہر ایک اپنے اپنے شوہر کا حال سنائے، اس کا شوہر کیسا ہے۔ یہ سب اندر کی بات ہے، یہ سنو، یہ ام المومنین بتا رہی ہیں، یہ عورتوں کی بھی فطرت ہے، لیکن بہرحال کہتی ہیں کہ وہ 11 سہیلیاں انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ سب اپنے اپنے شوہر کا حال سنائیں اور کوئی بھی بات نہیں چھپائیں، کوئی بھی بات نہ چھپائیں۔ چنانچہ ایک سہیلی نے اللہ کے نبی کو سنا رہی ہیں کہ ایک سہیلی نے
بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ میرا شوہر اونٹ کا وہ گوشت ہے جو کسی پہاڑ پر رکھا ہوا ہو، نہ میدان ہے کہ کوئی وہاں پہنچ سکے، نہ گوشت ہی اچھا ہے کہ کوئی اس کو اٹھا کر لے جائے. یعنی بیکار ہے. یہ مطلب دیکھو، آدمی جس ماحول میں رہتا ہے نا، مثال بھی اسی ماحول کا دیتا ہے. اب ایک آدمی اگر بکرا ذبح کرتا ہو، کھالے نکالتا ہو، گوشت کاٹتا ہو، تو کسی کے لبوں اور پھیپھڑے نکالتا ہو، تو اگر اس کو تعریف کرنا ہو تو کیسے کرے گا؟ ہو سکتا ہے یوں بھی کرے، ماشاءاللہ تمہارے ہونٹ ایسے جیسے ابھی تازہ تازہ پھیپھڑا کاٹ کے نکالا گیا، کتنے سرخ ہیں. اب اس کی وہ عادت ہے مثال دینی ہے، اس کو دے دی بیچارے نے. کیسا لگتا ہے جیسے تازہ تازہ بکرے کا پھیپھڑا کھا کے آئی ہو، اتنے سرخ. اب اس کو گلوں سے، پھولوں سے، شاعر ہوتا تو نہ جانے کہاں کہاں کیا کیا فی کل وادی یہیمون کی بات ہوتی ہے کہ نہیں. لیکن بہرحال وہ بیچارہ اپنے علم کی حد تک وہ مثال دیا اس نے. تو اس عورت نے بھی، اب عربوں میں اونٹ ہی ہے، اونٹ ہی بدو رہی ہوگی بیچاری، اونٹ کٹتے رہیں گے، ذبح ہوتے رہیں گے، تو اس نے وہی مثال دی. کیا کہ میرا شوہر اونٹ کا وہ گوشت ہے جو کسی پہاڑ پر رکھا ہوا ہو، نہ میدان ہے کہ کوئی وہاں پہنچ سکے، اور نہ گوشت ہی اچھا ہے کہ کوئی اٹھا کر کے اس کو لے جائے. بڑے اشارے کنائے میں اپنے شوہر کی اس نے بات بتا دی. دوسری سہیلی بولی کہ میں اپنے شوہر کا حال نہیں بیان کروں گی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر بیان کرنے لگوں تو وہ اتنی لمبی داستان ہے کہ اندیشہ ہے کہ اس میں سے کچھ رہ جائے گا، پورا بیان نہیں ہو سکے گا، اس لیے میں بیان نہیں کر سکتی. تیسری نے کہا کہ میرا شوہر بڑا غصیلا ہے، بہت غصیلا ہے، اور اس کے بارے میں کچھ کہوں تو فوراً وہ مجھے طلاق دے دے، چپ رہوں تو یہ بھی مشکل، کہوں تو طلاق دے دے اور چپ رہوں تو بھی مشکل. ایسا سمجھو کہ بیاہی ہوں اور نہ بن بیاہی ہوں. اس نے بھی ڈھکے چھپے انداز میں بات پوری کہہ دی ہے کہ نہیں. اب سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے، کھول کر کے تھوڑی بیان کیا جاتا ہے، حدیث ہے. چوتھی نے کہا کہ میرا شوہر، سنو چوتھی کے اپنے شوہر کی تعریف. چوتھی نے کہا کہ میرا شوہر حجاز کے رات کی مانند ہے. حجاز کے رات کی بھی، آپ لوگ حجاز میں ہو، مکہ مدینہ، یہ پورا کیا علاقہ ہے، جدہ وغیرہ کا، حجاز کا علاقہ کہلاتا ہے. اب اس کی راتیں کتنی کیسی ہوتی ہیں آپ خود بتا سکتے ہیں. اس نے کہا کہ میرا شوہر حجاز کے رات کی طرح ہے، نہ سرد ہے نہ گرم ہے. کلائمیٹ بالکل نارمل ہے نا، نہ ٹھنڈا ہے نہ گرم ہے، یعنی معتدل ہے، یعنی معتدل مزاج ہے بیچارہ. اتنا کہہ کر کے وہ خاموش ہو گئی. پانچویں بولی کہ میرا شوہر گھر آتا ہے تو چیتا بن جاتا ہے. میرا شوہر گھر میں آتا ہے تو چیتا بن جاتا ہے، باہر جب جاتا ہے تو نہ یہ سنو، یہی تو بات ہے نا. آپ لوگ کیوں اپنے بیویوں کے بارے میں غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے بیوی تمہاری برائی کرتی ہوگی؟ نہیں، یہ اچھائیاں بھی سنو. اسی لیے میں نے یہاں رک کر کے پوچھا آپ بولو تو آپ کو گیدڑ بن جاتا ہے. نہیں، اتنی غلط فہمی اچھی بات نہیں ہے. بیویاں اپنے شوہر کی کبھی برائی نہیں کریں گی. یاد رکھو، یہ کوئی ہوگی بیچاری زیادہ کچھ تپی ہوئی، ستائی ہوئی، تو وہ بیچاری کہیں نہ کہیں کچھ کر دے گی. سنو، وہ اس نے کہا کہ میرا شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے تو چیتا بن جاتا ہے، باہر جاتا ہے تو شیر بن جاتا ہے. گھر میں آتا ہے تو چیتا بن جاتا ہے، باہر جاتا ہے تو شیر بن جاتا ہے. جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے، اسے وعدہ پورا کرنے کی یاد دہانی کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے. ماشاءاللہ، اس نے بڑی تعریف کی. چھٹی نے کہا کہ میرا شوہر کھاتا ہے تو سب کچھ چٹ کر جاتا ہے، کھاتا ہے تو سب کچھ چٹ کر جاتا ہے. کوئی مشروب جوس وغیرہ پیتا ہے تو جتنا سامنے آئے ہڑپ کر جاتا ہے، اور میرے ساتھ لیٹتا ہے تو ساتھ چادر خود اوڑھ لیتا ہے. کبھی حال دریافت کرنے کے لیے ہاتھ چادر سے باہر ہی نہیں نکالتا. یہ کچھ گڑبڑ ہے نہیں؟ پورا کھا لے، پورا پی لے، اور بیچاری کو چادر بھی اوڑھنے والا نہ دے، اٹھا کے خود اپنی پوری چادر اوڑھ لے.
اور چادر بھی ہاتھ باہر نہیں نکالتا، پوچھتا بھی نہیں کہ کیا حال ہے۔ ساتویں بولی میرا شوہر